اور اگر بائی چانس عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مینار کی جو اپنی سیڑھیاں ہیں ان سے نیچے تشریف لے آتے ہیں تو پھر بھی انگلی اٹھے گی حدیث پر۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور سب کو خادم دین بنائے، آمین ثم آمین۔ آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ان مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ انہوں نے 2-4 جو ہیں وہ مدعے اٹھائے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم آگے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یو مسٹ واچ دس ویڈیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث سے ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے، ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے، اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے، اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی۔ اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے، حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا۔ تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی۔ اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، چند باتیں اور ہیں روایات میں جو ملتی ہیں۔ یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے، سن نہیں بتایا گیا، سال نہیں بتایا گیا، اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ فلاں سن میں آئیں گے، فلاں سن میں آئیں گے، بڑے بڑے لوگوں نے پیش گوئیاں کی تو 100% غلط ثابت ہوئی ہیں۔ ہاں جی، تو آپ نے سنے کئی سارے مولوی صاحب نے ٹاپک اٹھائے ہیں، لیکن جو مین 2 میجر ٹاپک ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ مینار پر نازل ہوں گے، اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مہدی علیہ السلام ہے ان کا نام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ بات کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا جو ٹاپک ہے، اس میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، بہت بار میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، لیکن آج میں اس حدیث کو ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے پیش کروں گی، میں اس کا ذکر کروں گی۔ سب سے پہلے ہم پہلا پوائنٹ لیتے ہیں، پہلا ٹاپک اٹھاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے ہم وہ بات کرتے ہیں۔ حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر 2 زرد چادروں میں لپٹے مینار دمشق پر اتریں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس مینار کا رنگ جو ہے وہ سفید ہوگا، اور اس وقت کے جو علماء ہوں گے وہ سیڑھی لگائیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لا سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ وہ خدا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ آسمان پر لے کے جا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، کیا وہ اسی عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ زمین پر نہیں اتار سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہی اتریں گے؟ اور کیا وجہ ہے کہ وہ جس لباس میں اتریں گے اس کا رنگ زرد ہوگا؟ زرد رنگ میں کیا حکمت ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ وہ جس مینار پر اتریں گے اس کا رنگ سفید ہوگا۔ دونوں رنگوں کو حدیث میں اتنا واضح کیوں کیا گیا، اتنا غور کیوں ان پہ کیا گیا؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر مینار کا رنگ بدل دیا جائے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اس مینار پر اتریں گے؟ اگر مینار کا رنگ سفید ہی نہیں ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے نہیں، اور پھر حدیث پر انگلی اٹھے گی، پھر حدیث غلط ثابت ہوگی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری جو حکمت ہے وہ ان علماء کے ہاتھ میں دے دی۔ اگر علماء چاہیں کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہ ہو تو پھر اس کا رنگ مینار کا بدل سکتے ہیں نا، کیونکہ سفید مینار نہیں ہوگا تو وہ پھر اتریں گے کیسے؟ سوچنے والی بات ہے نا، غور طلب بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ کوئی کیوں حماقت کرے گا، مینار کا رنگ کوئی کیوں بدلے گا، یہ کسی کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے اس مینار پہ تو پھر کوئی کیوں اس کا رنگ بدلے گا؟ تو پھر
اس بات کا اس سے بھی آسان حل ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، کوئی نہیں حماقت کر سکتا مینار کا رنگ بدلنے کی. اب جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ علماء سیڑھی لگائیں گے اور اسی سیڑھی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے. مینار کی تو اپنی سیڑھیاں ہیں، بڑی خوبصورت اپنی سیڑھیاں، لیکن کیونکہ ہم نے حدیث کو ظاہری طور پہ لینا ہے، لفظاً لفظاً لینا ہے، تو علماء جو سیڑھی لگائیں گے اسی سیڑھی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے. اور اگر بائی چانس عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مینار کی جو اپنی سیڑھیاں ہیں ان سے نیچے تشریف لے آتے ہیں تو پھر بھی انگلی اٹھے گی حدیث پر. پھر اللہ تعالیٰ یہاں بھی اپنے نبی کو نازل کرنے کے لیے نعوذ باللہ ان علماء کا محتاج ہو گیا، کیونکہ جب تک علماء سیڑھی نہیں لگائیں گے تب تک عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف نہیں لائیں گے. غور کریں ذرا، آپ دیکھیں کتنا احمقانہ ان لوگوں کا تصور ہے، ان مولویوں کا، کہ جس مینار کی یہ بات کر رہے ہیں اس کی اپنی اتنی خوبصورت اور بہترین سیڑھی ہے. اگر یہ آپشن ہو کہ مینار کی سیڑھیاں ہی نہیں ہیں تو پھر بھی ہم ایک ٹائم کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ بھئی مینار کی سیڑھیاں نہیں ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اترنے کے لیے یقیناً سیڑھی کی ضرورت ہے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان کی باتوں پر اور ہنسی بھی آتی ہے ان کے اس قدر احمقانہ تصور پر. حدیث کو تو ان لوگوں نے ایک مزے کا کھیل بنا لیا ہے، کہانی کے طور پہ یہ لے رہے ہیں. لیکن چلیں اب اس حدیث کی جو حقیقت ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں. حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں لپٹے نازل ہوں گے. بتاتی چلوں کہ جو زرد رنگ ہے وہ بیماری کی علامت ہے کہ جو سچا مسیح ہوگا اسے ضرور بیماریاں لگیں گی. اور میں یہاں پہ یہ بات واضح کرتی جاؤں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی 2-3 بیماریاں لگی تھیں. اور دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے وہاں سفید رنگ کا مینار ہوگا. سفید رنگ اس لیے کہ یہ ایک بڑا معصومانہ سا کلر ہے، بے داغ سا، امن اور صداقت کی نشانی ہے اس رنگ سے. تیسرا، علماء کی سیڑھی لگانے سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کی سیڑھی لگانے سے یہ مراد ہے دل کی سیڑھی لگا کر وہ اپنے اندر اتار لیں گے. ظاہری سیڑھی جو ہے وہ یہاں بے مطلب ہے، جیسے میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی ہے، یہ ایک بے معنی بات ہو جائے گی. اور عیسیٰ علیہ السلام انہی کے لیے آئے ہیں کہ جنہوں نے ان کی سیڑھی لگائی ہے، ان کی صداقت کو جن لوگوں نے پہچانا ہے انہی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. اور جنہوں نے انکار کر دیا انہیں ماننے سے وہ لوگ آج بھی ان کے انتظار میں ہیں. اور آج بھی جو لوگ جماعت احمدیہ میں داخل ہو رہے ہیں ان کے داخل ہونے سے مراد عیسیٰ کی سیڑھی لگانا ہی ہے. اگر یہاں پہ ظاہری سیڑھی ہم مراد لے جاتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تو نیچے اتارنے کے لیے ایک مولوی کافی ہے، تو باقی سب تو جو ہیں وہ اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے نا، وہ تو نہیں یہ نیکی کما سکیں گے. ایک ہی بس انہیں نیچے اتار لے گا سیڑھی لگا کے. اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو مہدی علیہ السلام ہوں گے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا. اس کے علاوہ مولویوں کے نزدیک جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور مہدی ہیں یہ 2 الگ الگ وجود ہیں، یہ ان لوگوں کا ماننا ہے. تو انشاءاللہ میں پارٹ 2 میں حدیثوں سے انہی کے بزرگوں کے بقول اس بات کو ثابت کروں گی. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے جو آنے کا وقت ہے وہ کلیئر نہیں ہمیں بتایا گیا، تو وہ ایک بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پارٹ 2 میں بتاؤں گی. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل روشن کر دے اور ہر ایک کو سیدھا رستہ دکھائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ وہ پارٹ 2 میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پیڑ اللہ حافظ، السلام علیکم. ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے
کر